السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے انسان کی جس نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں، سر الیگزینڈر فلیمنگ۔ یہ اسکاٹ لینڈ کا تھا اور اس نے ڈسکور کی تھی پینسلن۔ اب پینسلن کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ رائٹر پیٹرک پرنگل کہتا ہے کہ سائنس کی دنیا میں دو بڑے لوگ آئے ہیں، ایک تھا لوئس پاسچر اور دوسرا تھا جوزف لسٹر۔ پاسچر نے جرمز ڈسکور کیے، یعنی چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا جو بیماریاں پھیلاتے ہیں، اور لیسٹر نے ان جرمز کو مارنے کے طریقے ڈھونڈے۔ اس نے اینٹی سیپٹکس میتھڈ یوز کیے جس سے وہ اپنے ٹولز، ہاتھ اور پیشنٹس کے زخموں کو کاربولک ایسڈ سے کلین کرتا تھا۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ یہ طریقہ صرف جرمز کو باہر سے مارتا تھا، جو جرمز جسم کے اندر ہوتے تھے ان کو مارنا مشکل تھا، اور کاربولک ایسڈ کبھی کبھی پیشنٹس کو بھی نقصان پہنچا دیتا تھا۔ پھر ایک اور سائنٹسٹ جس کا نام تھا میچنیکوف، اس نے بتایا کہ ہماری باڈی کے اندر ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے جو کہ وائٹ بلڈ سیل سے مل کر بنتا ہے۔ یہ جرم سے لڑتا ہے، لیکن پھر بھی ایک پرابلم تھی کہ کوئی ایسی دوائی نہیں تھی جو جرمز کو اندر سے مار سکے اور ان وائٹ بلڈ سیلز کو سیف رکھے۔ یہاں پر آتا ہے ہمارا ہیرو الیگزینڈر فلیمنگ۔ فلیمنگ 1881 میں اسکاٹ لینڈ میں ایک فارم ہاؤس میں پیدا ہوا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر اس کے بڑے بھائی نے ہی فیملی فارم کو چلایا۔ فلیمنگ جب اسکول گیا اس کے بعد پھر وہ لندن شفٹ ہو گیا، اور جہاں اس کے 3 بھائی آلریڈی میڈیکل کی فیلڈ میں تھے۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے اس نے سب سے پہلے کلرک کا کام کیا، پھر جب پراپرٹی کا تھوڑا سا حصہ ملا تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی میڈیسن کو پڑھے گا۔ لندن میں اس نے سینٹ میری ہاسپٹل جوائن کیا۔ یہاں اس کا انٹرسٹ جرمز اور وائٹ بلڈ سیلز کی ریسرچ پر گیا۔ جب ورلڈ وار 1 ہوئی تو فلیمنگ نے آرمی میڈیکل کور کو جوائن کیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سولجرز زیادہ تر زخموں کی وجہ سے نہیں، زخموں میں ہونے والے انفیکشنز کی وجہ سے مر رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس ان کا افیکٹو ٹریٹمنٹ نہیں تھا۔ وار کے بعد وہ واپس ریسرچ میں آیا۔ 1922 میں اس نے ایک نیچرل اینٹی سیپٹک ڈسکور کی جس کا نام رکھا لائزوزائم۔ یہ کچھ جرمز کو مارتا تھا لیکن سب پہ کام نہیں کرتا تھا۔ پھر آیا 1928 کا سال، وہ دن جس نے دنیا بدل دی۔ فلیمنگ اپنی لیب میں جرمز کی کالونی کو گرو کر رہا تھا کہ ایک دن اس کے کلچر پلیٹ پر ایک چھوٹا سا فنگس کا مولڈ آ گرا۔ اس نے دیکھا کہ اس فنگس کے آس پاس جتنے بھی بیکٹیریا تھے وہ مر گئے۔ اس نے ریسرچ کی اور فنگس سے نکلنے والے لیکوڈ کو ٹیسٹ کیا، اور یہ جرمز کو مار رہا تھا۔ اس دوائی کا اس نے نام رکھا پینسلن۔ دوستو، فلیمنگ کو سمجھ آ گئی تھی کہ ایک بہت بڑی ڈسکوری ہو چکی ہے، لیکن ایک پرابلم تھی کہ پینسلن انسٹیبل تھی، یعنی ڈائریکٹ یوز نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنی ریسرچ پبلش کی اور بعد میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ فلورے اور چین نے اس کو ڈیولپ کر کے کنسنٹریٹڈ فارم میں بنایا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران جب یہ دوائی سولجرز کے اوپر ٹیسٹ کی گئی تو ہزاروں لوگوں کی جان بچی۔ زخمی فوجیوں کی جان صرف اس لیے بچی کیونکہ ان کے پاس پینسلن تھی۔ بعد میں فلیمنگ نے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں نے کچھ نہیں بنایا، پینسلن تو نیچر نے بنائی ہے، میں تو صرف ڈسکور کرنے والا ہوں۔ ایک دفعہ امریکن ڈاکٹرز اس کی پرانی لیب کو دیکھنے آئے، اور اس کی لیب کو دیکھ کر وہ حیران تھے کہ ایسی گندی سی لیب میں اس دنیا کی سب سے بڑی دوائی ڈسکور ہوئی ہے۔ فلیمنگ ہنس کر بولا کہ آپ کی لیبس تو اتنی کلین ہیں کہ وہاں کبھی کوئی مولڈ گر ہی نہیں سکتا، تو ڈسکوری تو میری لیب کی سمپلسٹی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دوستو، فلیمنگ کو زندگی بھر عزت ملی، لوگ اسے مسیحا کہتے تھے۔ 1955 میں وہ 73 سال کی عمر میں وفات پا گیا، لیکن اس کی ڈسکوری پینسلن آج بھی انسانیت کی زندگیاں بچاتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔